اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن وظائف چینل پر تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوشیاں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ کینسر جیسے مزمن مرض سے نجات کا وظیفہ ہے، اور دوسرا وظیفہ ہے پتا مثانہ اور گردے کی پتھری سے نجات کا۔ ناظرین، میں سورت یا آیت کی اہمیت، افادیت اور فضائل حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتی ہوں، تاکہ اس سے وظیفے کی اصل روح کو سمجھ کر جب وظیفہ پڑھیں گے تو اس کا اثر کہیں گنا بڑھ جائے گا اور بہت جلد دعائیں قبولیت کا شرف حاصل کر لیں گے۔ سورت اخلاص اس سورت کا محض نام ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام اچھی صورت میں اشاش بشاش آئے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کے بعد فرماتا ہے کہ ہر چیز کی ایک نسبت ہے، اور میری نسبت سورت اخلاص ہے۔ جو کہ تیری امت کا ایسا شخص میرے پاس آئے گا جس نے سورت اخلاص اپنی عمر میں 1000 بار پڑھی ہوگی، تو میں اس کو سورت اخلاص کا نشان دوں گا اور اس کے آگے میرا عرش ہوگا، اور اس کی شفاعت ایسے 70 آدمیوں کے حق میں قبول کروں گا جن پر عذاب واجب ہو گیا ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں تھے کہ ایک دن سورج ایسا روشن نکلا کہ ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے تعجب کیا اور جبرائیل علیہ السلام کے آنے پر ان سے پوچھا کہ اس روشنی کا سبب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ معاویہ بن معاویہ لیثی نے آج مدینہ طیبہ میں انتقال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جنازہ پر 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی عزت و توقیر کا کیا سبب ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ شخص سورت اخلاص کھڑے اور بیٹھے، چلتے پھرتے ہر وقت پڑھتا تھا۔ آپ بھی اس کو پڑھیں، یہ سورت آپ کے رب کی نسبت ہے۔ اگر کوئی اس کو 50 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی 1000 درجے بلند کرے گا، اس کی 50,000 برائیاں دور ہوں گی اور اس کے لیے 50,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یعنی جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ناظرین، مخلوق خدا مختلف مسائل کا شکار نظر آتی ہے، بہت سی بیماریوں کا شکار ہیں، ان کو مسنون شرعی اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، کینسر جیسے موذی مرض کے لیے اس پیاری صورت کا وظیفہ بہت مؤثر، بہت لاجواب اور کامل ہے۔ اگر کسی فرد کی رپورٹ میں کینسر جیسے موذی مرض کا پتہ چلے تو وہ مرد ہو یا عورت، وہ خود یا گھر کا کوئی دوسرا فرد یہ وظیفہ کرے۔ روزانہ مقررہ وقت پر باوضو حالت میں مریض کے پاس بیٹھ کر سورت اخلاص 500 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، پانی پر دم کر کے پلائیں اور کینسر والے حصے پر دم کریں۔ کھانے والی اشیاء میں پرہیز ضرور کریں اور اس عمل کو 40 روز تک بلا ناغہ مقررہ وقت پر کریں۔ اللہ کے حکم سے اس سورت کی طاقت اور برکت سے یہ لا علاج مرض ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی والی زندگی عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا وظیفہ ہے گردہ، مثانہ اور پتا کی پتھری کا۔ اگر کسی کی گردہ، مثانہ یا پتا میں پتھری پیدا ہو جائے یا ریت جمع ہو جائے اور اس سے مریض کو ناقابل برداشت درد کے دورے پڑتے ہوں، تکلیف کی شدت کے سبب مریض زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہو اور ہر قسم کی علاج معالجہ کے بعد آپریشن سے پتھری نکالنے کے سوا اور کوئی تدبیر نہ ہو، تو سورت اخلاص کے پاک عمل کی بدولت اس کا مکمل علاج ممکن ہے۔ سورت اخلاص کو چینی کی بڑی سی پلیٹ پر زعفران سے لکھیں اور اس کو گلاب کے عرق سے دھو کر پئیں اور اس وظیفہ کو 11 دنوں تک کریں۔ اللہ کے حکم سے گردہ، مثانہ اور پتے کے متعلق تمام امراض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عطا کریں گے۔ 5 وقت نماز کی پابندی ضرور کریں اور پورے یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا کریں گے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔
ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کے نیچے سرخ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔